اچھا راج صاحب، یہ جو دھاندلی والی بات ہے، آپ نے تو رزلٹ آیا، آپ نے تسلیم کر لیا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوگی، لیکن جاوید لطیف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی دھاندلی تو ہوئی ہے۔ عابد شیرلی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے کہ میرے 2 ووٹ جو ہیں کشمیر کے ووٹ نکل آئے میرے گھر سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پنجاب میں آپ کی جماعت کے ساتھ بھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ دھاندلی کس نے کی ہے؟ الیکشن کمیشن کے بارے میں تو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جی وہ ایک فرینڈلی الیکشن کمیشن ہے، وہ کیوں کرے گا؟ جو انتظامیہ تھی پنجاب کی وہ بھی آپ کی فرینڈلی انتظامیہ تھی، تو وہ آروز وغیرہ جو تھے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ وفاقی حکومت میں اب وزیر داخلہ ہیں، تو یہ دھاندلی آپ کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، آپ بڑی احترام کی جگہ ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ دھاندلی ڈیزائن کر کے کی گئی ہے۔ مسلم لیگ بڑے آرام سے سادہ اکثریت لے رہی تھی، وفاق میں اور پنجاب میں بڑی بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی۔ مسلم لیگ کی سادہ اکثریت کو روکنے کے لیے ڈیزائن سے یہ دھاندلی کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں بھی اس کو کٹ کیا گیا ہے اور وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کو کٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ دھاندلی جو ہے، ہم تو رزلٹ کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ میرے مقابلے میں جو صاحب جیتے ہیں حامد رضا صاحب، انہوں نے میرے مقابلے میں جیت کے ان کے نیچے ساری پارٹی دے دی گئی پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے پھر اس پارٹی کا کیا ستیہ ناش خانہ خراب کیا کہ انہوں نے اس کی 80 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ ان کا خانہ خراب کر دیا پی ٹی آئی کی۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ مجھے لیڈیز سیٹیں نہیں چاہیے، اور ان کے اس لکھ کے دینے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بھی وہ ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی خصوصی نشستوں کی یا لیڈیز سیٹوں کی، اور اسی طرح ہائی کورٹ راجہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے درخواست خارج کر دی۔ سادہ اکثریت کو کم کیا گیا ہے، حکومت تو پھر بھی آپ کی بنی ہے۔ جی یہ سادہ اکثریت کم کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ جی یہ کیوں کم کی گئی ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جی وہ وزیر اعظم ہوں گے اس ملک کے، اور آپ کی حکومت بنے گی، ایک تسلسل ہوگا پالیسیز کا۔ جی ارشاد صاحب، یہ اتحادی حکومت بنی ہے، ہماری سادہ اکثریت سے حکومت نہیں بنی، اور سادہ اکثریت سے حکومت بنتی تو بہت ساری چیزوں پہ فیصلے کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں، بہت سے راستے کھلے ہوتے ہیں، اور بہت سی آپشن ہوتی ہیں۔ اب جو حکومت ہے اس میں کافی سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کو ساتھ اٹھا کے، یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک اضافی بوجھ اٹھا کے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت کرنی ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ انہوں نے تمام معاملات کو طے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ اس وقت ملک کو جو ان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو ہم نے معاشی طور پہ کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے وہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں، اور جتنی محنت سے وہ ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف صاحب کو کامیاب کرے۔ لیکن کچھ نہ کچھ راستے میں، جس طرح میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے کہ جو آدمی میرے سے جیتا ہے اس کو پی ٹی آئی ساری کی ساری اس کو دے دی گئی، اور پھر ساری پی ٹی آئی کا اس نے جو خانہ خراب کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کچھ نہ کچھ راجہ صاحب، سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ یا میاں نواز شریف صاحب ایسے کون سے فیصلے کرنا چاہتے تھے جس سے روکنے کے لیے آپ کی سادہ اکثریت کو کم کیا گیا؟ کوئی ایسے فیصلے آپ نے سوچے ہوئے تھے جن سے روکنا مقصود تھا؟ دیکھیں شاہ صاحب، فیصلے تو بڑی مختصر سی بات ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی اگر صرف سادہ اکثریت سے، صرف مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے اگر وفاق میں ہماری حکومت بنتی تو پھر کتنی آسانی تھی نون لیگ کے میاں شہباز شریف صاحب کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور اب کتنی مشکلات ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے کئی اور اتحادیوں کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لے کے اس حکومت کو چلانا ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے، سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی مشکلات ہیں
ان کو اٹھا کے ان مشکلات کو اٹھا کے ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ کھڑا کرنا ہے۔ جاوید لطیف تو کہتے ہیں کہ مجھ پر کراس لگایا گیا تھا، تو آپ پر بھی کوئی کراس لگا تھا؟ آپ کے علم میں آیا کچھ؟ دیکھیں جی، میرے جو مخالف آدمی جیتا ہے اس کے سارے نیچے ساری پی ٹی آئی گئی ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے۔ اب آپ اس کو کراس کہہ لیں، آپ اس کو کچھ اور کہہ لیں، یہ آپ جو مناسب لفظ سمجھے کہہ لیں۔ راجہ صاحب آپ چھپا رہے ہیں، راجہ صاحب آپ کو چھپا رہے ہیں، ہمیں بتائیں، کھول کر بتائیں بات کیا ہے، صحیح اصلی بات بتائیں نا۔ آپ تو بڑے دبنگ آدمی ہیں اور آپ اس طرح وہ شرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جاوید لطیف بول رہا ہے، وہ آصف نہیں ارشاد صاحب، خواجہ آصف بول رہے ہیں، آپ جیسا دبنگ آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے گھبرا کے، شرما کے۔ نہیں میں گھبرا کے بات نہیں کر رہا۔ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ بہت سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ بڑا تجربہ، آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ میں تو صرف آپ سے کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ جو آدمی میرے سے جیتا ہے اس کے نیچے ساری پی ٹی آئی گئی ہے، حامد رضا صاحب کے نیچے ساری پی ٹی آئی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو پارٹی تو راجہ صاحب عمران خان کے فیصلے کے تحت یا جو ان کی لیڈرشپ تھی گول لکھا ان کے تحت گئی ہے، وہ کسی اور نے تو پارٹی نہیں تھی ان کے۔ اور کیا عمران خان نے یہ فیصلہ کیا؟ نہیں شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں ارشاد صاحب، شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو علم میں ہی نہیں، عمران خان کے تو علم میں ہی نہیں کہ ہم سنی اتحاد سے اتحاد کر رہے ہیں۔ ہمارا اتحاد تو شرانی صاحب کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے راجہ ناصر صاحب ان کے ساتھ تھا۔ یہ شیر افضل صاحب کا بیان ہے، اور اس کی علی ظفر صاحب نے تائید کی ہے، اس کی پہلے غور صاحب نے تائید کی، پھر وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں تو آپ کے سامنے جو قائق ہے، آپ شیر افضل صاحب کا بیان دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد ہی نہیں تھا، عمران خان کے ساتھ کے علم میں ہی نہیں تھا، یہ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ میں اس کو آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے۔ آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ حامد رضا صاحب کیا شیر افضل صاحب نے؟ سر جی، آپ پی ٹی آئی کے جو ہیں مروت صاحب، میں ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں، ان کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں 5-6 دن پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، یہ جس نے کیا ہے ہم اس کے خلاف انکوائری کریں گے، اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اگر یہ بیان نہ ہو تو میں آپ مجھے جو سزا دیں، اور اگر یہ بیان تھا پھر علی ظفر صاحب